یہ دلوں کو چمکانے والے کلمات ہیں، یہ نقابوں کو سجانے والے کلمات نہیں ہیں۔ نہیں سمجھے؟ بولو، نقاب کی زینت بڑھانے کے لیے آج کل ٹرینڈ چلا ہے کہ وہ پٹی پہ ماشاءاللہ لکھا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ اس میں جو ہے یہ کلمہ اللہ کی تعریف کے لیے ہے اور رب کی شان، اس کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ اور اس کو اگر کپڑوں پہ لکھا جانے لگا، ہم لوگ عمامے پہ نہیں لکھتے ہیں، عورتوں نے اسے نقاب پہ لکھنا شروع کر دیا، لکھا ہوا خریدتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمان اسے خریدتے ہیں، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے پروردگار کے نام کی توہین کر رہے ہیں۔ آپ نے نامہ اعمال میں بہت گناہ اکٹھا کر لیے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی راہ نہیں ہے کہ آپ کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو اور نیکیاں زیادہ ہو جائیں۔ میدان قیامت قائم ہے، نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں، پلہ نیکیوں کا آپ کا وہ چھٹتا چلا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن یہ ہوگا جب آدمی تولے گا، نیکیاں تولی جائیں گی تو اس میں دنیا کی طرح نہیں ہوتا، دنیا میں بھاری پلہ نیچے جاتا ہے اور کم والا پلہ اوپر اٹھتا ہے، مگر میزان عمل کا معاملہ الٹا ہے، وہاں بھاری پلہ اوپر اٹھے گا اور ہلکا پلہ نیچے جائے گا۔ بولو، جو بھاری پلہ ہوگا، پلہ جانتے کہ نہیں جانتے؟ جس میں تولا جاتا ہے اس کو پلہ آپ بولتے ہیں، مگر اردو میں پلہ ہے، یعنی وہ پلہ جس کا ہلکا ہوگا نیچے کی طرف جائے گا اور بھاری ہوگا تو اوپر اٹھتا چلا جائے گا۔ ایک شخص ایسا ہوگا کہ نیکیاں اس کی کم پڑ رہی ہیں، پلہ نیچے کی طرف جھک گیا ہے، گناہوں کا پلہ اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہے، گناہ زیادہ ہے، آدمی مایوس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب یہاں کون سی نیکی کریں، کہاں سے نیکی لے کر آئیں، کس سے ادھار لیں، کس سے مانگ کر لائیں، کیسے نیکیاں بڑھیں گی۔ آدمی سوچ رہا ہے، اتنے میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا تشریف لاتے ہیں، جیب سے پرچہ نکالتے ہیں اور اس پرچے کو آپ کے ہلکے پلے میں ڈال دیتے ہیں، پلہ زمین سے اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہی پلہ جو آپ کا ہلکا تھا وہ بھاری ہونے لگا۔ فرشتوں نے کہا اس ایک پرچی میں کیا ہے جس کی وجہ سے میزان عمل بھاری ہو گیا؟ تو اس پرچی کو نکال کر دیکھیں گے تو اس پرچی پہ سبحان اللہ لکھا ہوگا کہ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے سبحان اللہ کہا تھا، اس ایک نیکی کی وجہ سے آپ کا نام اعمال وزنی ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت بول پڑے، اسی پلے کو ذہن میں رکھے، فرمائے ایک میں کیا، میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو بھاری ہے، اشارہ تیرا، اور فرمایا کہ میں پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے، بھروسہ تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن غوث اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بات ہے، بہت ماشاءاللہ۔ اس لیے یہ کلمہ آپ ادا کریں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ شاعروں کے لیے داد ہے، علماء کے لیے داد ہے، یہ آپ کی بہتری کا ہے اور آپ کے فائدے کے لیے۔ ہم لوگ پوری رات تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں، بار بار آپ سے کہتے ہیں درود شریف پڑھو، بار بار آپ سے کہتے ہیں سبحان اللہ پڑھو، ماشاء اللہ کہو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب علماء بھول جاتے ہیں تو درود شریف پڑھو۔ میں نے کہا چلو یہی مان لو کہ آپ بھی کوئی سامان کہیں بھول جایا کرو تو درود شریف پڑھ لیا۔ آپ نے یہ تو مانا کہ درود شریف کی برکت سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے، الحمدللہ۔ تو علماء کیا، آپ کو تقریر کرنا ہی نیکی کی دعوت دینا۔ ہم تقریر کرنے کیوں آئے ہیں یہاں؟ آپ کو نیکیوں کی طرف بلانے کے لیے۔
تو نیکی کی دعوت دینے کے لیے، نیک کام پر آپ کو لگانے کے لیے ہم کہیں گے صبح آپ کو فجر کی نماز پڑھنا ہے، مگر ہم گواہ نہیں ہیں اس کے کہ آپ پڑھے کہ نہیں پڑھے، مگر ایک نیکی ہے سبحان اللہ والی، جو ہم نے کہا کہ آپ کہو، آپ نے کہہ دیا، اس پر ہم بھی گواہ ہو گئے، مولانا اطہر صاحب بھی گواہ ہو گئے، مولانا نوشاد صاحب بھی گواہ ہو گئے، حضرت اناؤنسر صاحب بھی گواہ ہو گئے۔ حضرات محترم، یہ نیکی کا عمل ہے، نیکی کی دعوت ہے، آپ کو نیکی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ آپ کی آخرت اچھی ہو جائے، آپ دنیاوی گناہوں سے محفوظ ہو جائے، دنیاوی گناہوں سے توبہ کر لیں۔ یہی مقصد ان علماء کا بھی ہے، یہی مقصد اولیاء کرام کا بھی ہے، یہی مقصد صوفیان اعظام کا بھی ہے، یہی مقصد شہداء کرام کا بھی ہے، یہی مقصد انبیاء صالحین کا بھی ہے، اور یہی مقصد خیر الانبیاء جناب محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو مولانا صاحب بلا رہے ہیں، یہاں قریب آ کر بیٹھ جائیں۔ اچھا ساؤنڈ کی وجہ، چلیے جہاں سمجھ میں آئے وہی بہتر ہے نا؟ نہیں ضروری ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے آپ لوگ بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدل الجود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا ہے؟ نیکی کا کلمہ ہے، گناہوں کا زنگ دھلنے کے لیے یہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ رات میں جب لیٹیے تب بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ پڑھتے سویا کیجیے، موبائل دیکھتے دیکھتے سونے کی عادت مت ڈالیے، بلکہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر ایک ایک تسبیح کم سے کم، یا جب تک آنکھ کھلی رہے آپ پڑھتے رہیے، پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آئے، استغفار کر لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ یہ دلوں کو چمکانے والے کلمات ہیں، یہ نقابوں کو سجانے والے کلمات نہیں ہیں، نہیں سمجھے؟ بولو، نقاب کی زینت بڑھانے کے لیے آج کل ٹرینڈ چلا ہے کہ وہ پٹی پہ ماشاءاللہ لکھا رہتا ہے، ماشاءاللہ اس میں جو ہے یہ کلمہ اللہ کی تعریف کے لیے ہے اور رب کی شان، اس کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے، بولو ہے کہ نہیں؟ اور اس کو اگر کپڑوں پہ لکھا جانے لگا، ہم لوگ عمامے پہ نہیں لکھتے ہیں، عورتوں نے اسے نقاب پہ لکھنا شروع کر دیا، لکھا ہوا خریدتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمان اسے خریدتے ہیں، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے پروردگار کے نام کی توہین کر رہے ہیں۔ کون احتیاط کرتا ہے؟ پاک ناپاک کپڑے ایک ساتھ ضم ہوتے ہیں، ہر وقت کوئی باوضو بھی نہیں ہوتا، ہر وقت کوئی باغسل بھی نہیں رہتا، ایسے حالتوں میں بھی وہ نقاب پہنا جاتا ہے۔ نقاب اتار کر رکھ دیا گیا، کون گارنٹی لیتا ہے کہ اس پر ناپاک کپڑے نہیں پڑیں گے؟ ناپاک نہ صحیح تو کبھی پینٹ اس میں شامل ہو جائے گی۔ آدمی کے جسم میں نیچے پہنے جانے والے کپڑے بھی اس پر رکھے جا سکتے ہیں، بچوں کے کپڑے رکھے جا سکتے ہیں، یہ سب توہین کے شائبے ہیں۔ اور اگر اس پر دھلا گیا، اس کلمے پر کوئی پانی بہا، وہ پانی بھی زمین پہ گرانا حرام ہے۔ توجہ ہے آپ؟ وہ پانی جو اللہ کے نام کو چھو کر چلا ہو، اس کی برکت یہ ہوتی ہے، یہاں نام پر چل کر وہ پانی آیا ہے، جس نام کو پڑھ کر یہ علماء پانی پہ دم کر دیتے ہیں، وہ پانی متبرک ہو جاتا ہے، اسے ڈھانک کر لے کر آپ ہی چلتے ہیں، مریضوں کو اسے پلاتے ہیں، پریشان حالوں کو پلاتے ہیں، اور کیوں نہ ہو پروردگار فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے جو قرآن اتارا ہے، اس میں مومن کے لیے شفا بھی ہے، مومن کے لیے برکتیں بھی ہیں،
اگر قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کسی پانی پہ دم کر دیا گیا تو ہم اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ مومنوں کے لیے وہ پانی شفا کا کام کرتا ہے. مریضوں کو پلاؤ تو اس کا درد دور ہوتا ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مرض ختم ہوتا ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، دل کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے. تو جس پانی پر اللہ کا کلام پڑھ کر دم کر دیا جائے وہ شفا والا ہو جائے، وہ برکت والا ہو جائے. تو جہاں اللہ کا نام موجود ہو اس پر جو پانی گزرے اس پانی کو زمین پہ گرانا جائز نہیں ہے، اسے نالی میں بہانا جائز نہیں ہے. کپڑے دھل کر کے نالیوں میں وہ پانی ڈال دیا جاتا ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، چند لوگ یہاں بیٹھے ہیں مگر جشن غوث الورا سے یہ پیغام لے کر کے جائے. ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ حضرات بھی یہاں بیٹھے ہیں. ایسے ایسے نقاب جہاں جہاں رائج ہو آپ اس نقاب پہ پابندی لگائیے کہ یہ بلا جتنی جلدی ہمارے درمیان آئی ہے ہمارے درمیان سے یہ بلا اتنی ہی جلدی ختم ہو جائے. بولیے کریں گے نا انشاءاللہ؟ سب لوگ اس پر عمل کریں گے نا؟ آپ جہاں بھی دیکھیے اپنے رشتہ داری میں، ناطے داری میں، دوست میں، احباب میں، پٹیداری میں، جہاں بھی جائیے آپ دیکھیے تو منع کر دیجیے. یہ غیرت ایمانی، ایمان کا تقاضا ہے، یہ محبت کی نشانی ہے. حضرات محترم، محبت کے تقاضے ہی ہیں کہ ہم اور آپ غوث اعظم کے نام پر الحمدللہ لنگر کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ غوث کی 11ویں میں اللہ نے وہ برکت رکھ دی ہے جو سال میں ایک مرتبہ غوث اعظم کی 11ویں کر دیتا ہے، پورے سال اس کے کاروبار میں منافع ہوتا رہتا. سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولتے رہے سبحان اللہ. ہاں، اس لیے کہ آپ ہی کم سے کم سپورٹ کریں اور ساتھ دیں تاکہ کچھ دیر آپ سے گفتگو ہو جائے، تقریر ہو جائے. میں زیادہ ہانکتا پھانکتا نہیں ہوں، میری عادت نہیں ہے، مگر آج کی تاریخ بہت پہلے میری بھوپت کو چوکی ہو گئی ہے نا مٹیرا میں. یہ مولانا اطہر صاحب میرے بہت قریبی دوست ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا اس تاریخ میں آپ کو آنا ہی ہے. میں نے وہاں کل فون کی، ان لوگوں سے میں نے معذرت چاہ لی. میں نے کہا میرے عزیز دوست کا فون ہے، اس لیے میں آپ کے جلسے میں شرکت کے لیے معذرت چاہتا ہوں، آپ کسی اور کا انتظام کریں. میں نے انہیں جواب دیا اور آپ کی بزم محبت میں حاضر. اب اگر یہاں آنے کے بعد ہم تقریر بھی نہ کر پائیں تو دل کتنا جلے گا، بولو ہے کہ نہیں؟ کہ ہم نے آپ کے لیے قربانی دی اور آپ ہماری قربانی کو سمجھ بھی ہی نہیں پا رہے ہیں، اس کو آپ تحسین کے نظر سے دیکھے بھی نہ تو یہ بہت بڑی توجہ ہے. ذرا مچل کر بولے سبحان اللہ، بول کر سنیے. بالکل خاموش آپ بیٹھیں گے تو یہ آپ کا بیٹھنا اور ہمارا تقریر کرنا یہ جو ہے کمپٹیشن آپس میں مل نہیں پائے گا. اس لیے اچھی باتوں پر ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ. پورا مجمع بیداری کے ساتھ بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جن کے نام سے اور جن کے نام کی برکتوں سے پروردگار تقدیریں بدل دیتا ہے. اللہ رب العزت تقدیریں بدل دیتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، ہمارے صرف بریلوی علماء نہیں کہتے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہی نے نہیں کہا، صوفیہ ہی نے نہیں کہا، بلکہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. نہ دیکھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں. کون کہتا ہے کہ غوث اعظم کے نام میں تاثیر نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ غوث اعظم کے نام میں برکتیں نہیں ہیں؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا جسے پوری دنیا مفکر مانتی ہے، جو لوگ 11ویں کے منکر ہیں وہ لوگ بھی ڈاکٹر اقبال کو مانتے ہیں اور اسے مفکر مانتے ہیں. علامہ اور فہامہ کیا کیا کہتے ہیں. کم سے کم ہماری صحیح بات پر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو کم سے کم ڈاکٹر اقبال کے فکر ہی کو سمجھ لیتے. اور
یہ جان لیتے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جو مرد مومن ہوتا ہے جب وہ نگاہ اٹھا دیتا ہے تو لوگوں کے دل کی دنیا بدل جایا کرتی ہے, لوگوں کی تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں. جب نگاہ مرد مومن کا یہ عالم ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اتقوا بفراسۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اے دنیا والو, مومن کی نگاہ باطنی سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. جب مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو مومنوں کے اندر مقام بلند صوفیہ کا ہوتا ہے, صوفیہ میں اتقیہ کا ہوتا ہے, اولیاء کا ہوتا ہے, اور جو اولیاء کے سردار ہے ان کا نام غوث اعظم ہے. جب مومن کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو غوث اعظم کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا, غوث اعظم کی بصیرت کا عالم کیا ہوگا, غوث اعظم کی بصارت کا عالم کیا ہوگا, غوث اعظم کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں اے دنیا والو میری نگاہ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں نے روئے زمین کو اپنے نگاہوں کے سامنے ایسے دیکھا ہے جیسے تم رائی کا دانہ ہتھیلیوں پہ دیکھا کرتے. نعرہ رسالت جشن غوث الورا حضرت مفتی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مولانا اطہر صاحب سے نعرہ مت لگوائیے آپ لوگ, ان کی آواز بیچارے کی بیٹھی ہوئی ہے اور یہ پورے ہندوستان کی ڈیمانڈ ہے. تو آواز ان کی کھلے گی تو یہ دوسرے محفل میں جا کر کے ان کو شاد و آباد کریں گے. اس لیے آپ لوگوں کی بیٹھ بھی جائے 2-4 دن تو کوئی دقت نہیں ہے کہ نہیں. ہم لوگوں کی بیٹھ جائے تو پھر پریشانی آئے. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم آپ ذرا غور کیجئے, یہ غوث اعظم کی نگاہ ہے, یہ غوث اعظم کی نگاہ بصیرت ہے کہ آپ پوری دنیا کو ایک رائی کے دانے کی طرح دیکھتے ہیں. پوری دنیا میں ہم اور آپ بھی ہیں, اسی میں ہمارا دل بھی ہے, وہی ہماری عقیدتیں بھی ہیں, وہی ہماری اور آپ کی محبتیں بھی ہیں, وہی ہمارا اور آپ کا عشق بھی ہے, وہی ہمارا اور آپ کا جذبہ بھی ہے. وہ سیدنا سرکار غوث اعظم جن سے ہم اور آپ اس قدر عشق کرتے ہیں, اس قدر عشق کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس شاخ کی جب فہرست تیار ہوتی ہے تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت سر فہرست نظر آتے ہیں. اور یہ صدقہ ہے اعلیٰ حضرت کا کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں اور آپ کو غوث اعظم سے عشق کرنا سکھایا ہے, غوث اعظم کا مقام و مرتبہ بتایا ہے, غوث اعظم سے پیار کرنے کا جذبہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے اور ہمیں اور آپ کو بتایا ہے. اے دنیا والو غوث اعظم کا مقام و مرتبہ کیا ہے تو ذرا ان الفاظ میں سماعت فرماؤ. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. یہ اعلیٰ حضرت نے کتنی عظیم بات کہی ہے اور غوث اعظم کا مقام و منصب و رتبہ کتنا بلند بتایا. فرمایا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کے سر کا مقام کوئی کیا جانے, سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا. اس لیے کہ سر تک تو کسی کی نگاہ پہنچتی ہی نہیں. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ کتنا اونچا, بلکہ یہ بتایا سر آپ کا کیسا ہے بلندی میں. یہ کوئی کیا جانے جب تلوار دیکھنے کے لیے لوگوں کو آنکھیں ملنے کی ضرورت پڑتی, اور صرف دیکھنے کے لیے نہیں, لوگوں کو نہیں بلکہ فرمایا اولیاء کو جن کی بصارت بڑی تیز ہوتی ہے. جب آپ چاند دیکھتے ہیں 30 کا چاند آسانی سے سب کو نظر آ جاتا ہے, مگر 29 کا جب باریک چاند نکلتا ہے تو لوگ اسے بہت غور سے دیکھتے ہیں. جن کی آنکھیں جھلملا جاتی ہیں وہ آنکھیں مل لیا کرتے ہیں.
بڑی مشکل سے چاند انہیں 29 کا نظر آتا ہے اور اسے دیکھنے کے لیے آنکھیں جھلملانے لگتی ہیں تو بار بار آنکھیں ملتے ہیں. فرماتے ہیں غوث اعظم کا تقویٰ اتنی بلندی پر ہے کہ جب اولیاء دیکھتے ہیں تو آنکھیں جھلملانے لگتی ہیں. ان کی نگاہ غوث اعظم کے تلوے تک نہیں پہنچتی. آپ کا تلوہ دیکھنا ہو تو اولیاء کو آنکھیں ملنے کی ضرورت پڑتی ہے. جب اولیاء کا یہ عالم ہے تو عام انسان کا عالم کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلواتے ہیں. میرے بھائیو یہ بلندی ہے سیدنا سرکار غوث اعظم. تو جب اولیاء ان کی شان کو دیکھنے کے لیے، ارے وہ اکیلے ہی سن رہے ہیں مگر دسیوں پہ بھاری ہے. آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، آپ سمجھے نہ سمجھے مگر جب آپ بولا کریں گے تو ہم کو لگے گا کہ سمجھ رہے ہیں، تو ہماری تقریر بھی اسی سہارے ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو بہرحال آپ تشریف رکھیے. غوث اعظم کی یہ 11ویں ہے. غوث اعظم کے نام ان کے تذکرے کی بات ہو رہی ہے. میں شان غوث اعظم بیان کر رہا ہوں. سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ تمام اہل ولایت کے سردار خود فرماتے ہیں قدمی ہذہ علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پر. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ولی ابن ولی ہیں. آپ خود بھی ولی ہیں، آپ کی والدہ بھی ولیہ ہیں، آپ کے ماں آپ کے دادا بھی ولی ہیں، آپ کے نانا بھی ولی ہیں، آپ کا پورا خاندان ولایت کے منصب پہ فائز ہے. سب کو ولایت کا فضل ملا ہوا ہے. وہ سیدنا سرکار غوث اعظم ہیں کہ جب تشریف لاتے ہیں دنیا میں تو ہم اور آپ بڑے ہو کر بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں، مگر غوث اعظم عالم شیر خاری میں عہد تفلی میں دودھ پینے کے زمانے میں بھی آپ روزے کی پابندی کرتے ہیں. یہاں تک کہ آس پاس خبر پہنچ گئی انا ولدن فی الاشراف لم یرضی فی ایام شہر رمضان. یہ بات اطراف میں پھیل گئی کہ سیدوں کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے مہینے میں دن میں دودھ نہیں پیتا. ذرا بولیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ رمضان شریف میں دن میں دودھ نہیں پیتے تھے، یہ خبر مشہور ہو گئی. 29 کا چاند مشتبہ ہو گیا، لوگوں کو پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. آئے سیدنا سرکار غوث اعظم کے گھر گھرانے میں کہ وہاں سادات رہتے بستے ہیں. وہ سب لوگ سب باصفا ہیں، سب اہل اللہ ہیں، تقویٰ اور طہارت والے ہیں، صوم و صلاۃ کے پابند ہیں، صاحب کشف و کرامت ہیں. ان کے گھر کی کرامتیں ہمیشہ دیکھی گئی تھی، آپ کے آباء و اجداد کی کرامتیں بھی دیکھی گئی تھی، آپ کے آباء و اجداد کی کرامتیں بھی دکھی تھی. اور آپ کے والد کا تقویٰ بھی بہت مشہور تھا کہ بچپن ہی سے اس قدر متقی اور پرہیزگار تھے، اتنے دیندار تھے، اتنے شریف النفس تھے، اتنے شریف الطبع تھے کہ ایک مرتبہ روزے کی حالت میں دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے. مغرب کا وقت ہونے والا تھا، روزہ کھولنے کی ضرورت پڑی. سوچا قریب میں دریا بہتا ہے، چلو بہتے ہوئے دریا کا پانی پی کر کے روزہ افطار کر لیا جائے. حضرات محترم، آپ روزہ افطار کرنے کے لیے دریا کے قریب پہنچتے ہیں، آپ وہیں بیٹھ جاتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کب مؤذن کی صدائے اذان بلند ہو، کب سورج غروب ہو اور میں افطار کروں. بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں اسی بہتے ہوئے دریا کے پانی سے وضو کیا ہے، اسی سے افطار کر لیا جائے گا. اتنے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی نظر پڑتی ہے کہ دریا میں اسی کنارے ایک سیب بہتا ہوا چلا آ رہا ہے. بڑا تر و تازہ سیب ہے، ابھی کسی شاخے سے ٹوٹا ہوا ہے، بڑا تر و تازہ دکھ رہا ہے. آپ اپنے
بغیر شعوری کے عالم نے اس سیب کو اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جب مؤذن کی صدائے اذان بلند ہوئی، سورج غروب ہوا، تو آپ نے وہ سیب افطار میں کھا کر کے استعمال کیا۔ جیسے ہی ایک نوالا کھایا تھا، اسے چبا کر کے حلق سے نیچے اتارا تھا، اتنے میں آپ کو خیال آیا کہ اے ابو صالح جنگی دوست، تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے جو سیب تم کھا رہے ہو یہ سیب آیا کہاں سے ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ یہ کس کے باغ کا سیب ہے؟ دریا میں کیسے آیا ہے؟ کہاں سے چلا ہے؟ اس تمہارے کھانے کے لیے اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ تمہیں کسی نے اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ تم اس سیب کو کھا سکتے ہو کہ نہیں کھا سکتے ہو؟ یہ تمام خیالات آپ کے ذہن میں آ رہے تھے۔ آپ نے جو منہ میں بچا ہوا تھا اسے دریا میں اگل دیا، ہاتھ میں جو بچا تھا اسے دریا میں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سوچنے لگے مجھ سے بھول تو بہت بڑی ہو گئی ہے، غلطی تو بہت بھاری ہو گئی ہے، آخر اس کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے جو بغیر اجازت سیب کھا لیا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مالک ہوگا۔ دریا میں یہ بہ رہا تھا، آخر اس مالک کی مرضی سے بہ رہا تھا، اس نے ڈالا تھا یا یوں ہی چلا آیا تھا؟ یہ کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے؟ آخر کیوں نہ کہ اس کی تلافی کی جائے۔ تو آپ نے دماغ لگایا، یہ سیب ادھر سے بہتا ہوا آیا ہے، چلو دریا کے کنارے چلتے ہیں۔ چلتے چلتے کہیں نہ کہیں ہمیں سیبوں کا باغیچہ نظر آئے گا، جہاں سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ سیب اسی درخت اور اسی باغ کے ہیں۔ حضرات محترم، آپ الٹے سمت میں دریا کے کنارے چل دیتے ہیں اور چلتے چلتے آخرکار آپ کو باغ نظر آ جاتا ہے۔ آپ نے یہ واقعہ تو بارہا سنا ہوگا، غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، یہ واقعہ آپ نے بہت سنا ہوگا، مگر میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ ذرا ہم اور آپ تصور کریں ہم لوگوں کا کس قدر مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ذرہ برابر احساس تک نہیں ہوتا، بھائی بھائی کا مال کھا جاتا ہے، زمین جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے اور اپنی طاقت اور وثوق کی بنیاد پر لوگوں کا مال ہڑپ کر لیتا ہے اور نہ جانے کتنا مال کھا جاتا ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے جو مال کمایا ہے یہ کسی کو دھوکہ دے کر کے کمایا ہے، کسی سے جھوٹ بول کر کے کمایا ہے، ہمارا یہ مال رشوت میں لیا ہوا مال ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کی اجازت حاصل ہے کہ نہیں ہے، اس کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے یا حلال ہے، اس مال کو ہمیں اپنے بچوں کو کھلانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، اس سے اپنے بال بچوں کی کفالت کرنا، ان کی پرورش کرنا درست ہے کہ نہیں ہے، یہ مال جو ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں اس سے بچوں کے بدن میں جو خون بنے گا وہ خون حلال لقمے سے بن رہا ہے یا حرام لقمے سے بن رہا ہے؟ ہم کسی سے سود تو نہیں لے رہے ہیں، ہم کسی سے رشوت تو نہیں لے رہے ہیں، ہم کسی سے ظلمن اس کا مال تو نہیں لے رہے ہیں، ہم کسی سے چھین کر اس کا مال تو نہیں لے رہے ہیں، ہم دھوکہ دے کے اس کا مال تو نہیں لے رہے ہیں، ہم کسی کے ساتھ دغا تو نہیں کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بول کر مال تو نہیں حاصل کر رہے ہیں، ہم قرض کے نام پر لے کر نہ دینے کا خیال تو نہیں رکھے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، آخر ہم اور آپ یہ بات سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے ہیں؟ ہم میں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اس کی فکر ہوتی ہوگی، جو یہ سوچتے ہوں گے، جبکہ اس کا سوچنا ضروری ہے کہ جب آپ بستر پر لیٹے دن بھر کے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، آج میں نے کسی کو ستایا تو نہیں، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کو پریشان تو نہیں کیا، کسی کو ہم سے تکلیف تو نہیں پہنچی، کسی کے ساتھ ہم نے ظلم و زیادتی تو نہیں کیا، کسی کا مال ہم نے ہڑپ تو نہیں لیا، کسی کی میں نے بےمانی تو نہیں کر لی، کسی کا حق تو ہم پر نہیں نکلتا ہے۔ یہ رات میں آپ کو محاسبہ کرنا ہے اور یاد رکھو آپ کہیں سے بھی لے کر کے آؤ گے، اپنے بچوں کو کھلا دو گے یا ان کے لیے وراثت میں بچا دو گے، پراپرٹی دنیا میں باقی رہے گی، قبر میں اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اپنے بچوں کے لیے کتنے لاکھ کی پراپرٹی چھوڑ کر آئے۔ بہت لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے دنیا بنا دیں۔ میرے بھائیوں، کسی کے بنانے سے دنیا نہیں بنتی۔ اللہ نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، سب کو رزق عطا فرماتا ہے، اور مالداری جس پر فضل فرماتا ہے اسے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس سے غنا و مالداری چھین لیتا ہے۔ ہماری بات سے زیادہ بیٹا قیمتی یہ پان نہیں ہے، سمجھے گی نہیں؟ کھاتے پیتے
اس چیزوں سے بیچ بیچ میں ڈسٹرب ہوتا، آدمی کے بات کی اہمیت نہیں رہ جاتی، لیکن ابھی آپ دنیا دار کوئی حاکم آ جائے اور وہ آپ سے بات کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے، تو پھر آپ ادھر ادھر گھما کے دیکھیں گے نہیں، اور دینی رہنما کوئی آئے تو آپ اس کی بات کو ہلکے میں لیتے لیے رہتے ہیں۔ بولو میں آپ کے فائدے کے لیے بات سمجھا رہا ہوں، آپ کی دنیا سنوارنے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے۔ یہ عیب میں جانتا ہوں اس زمانے میں عام ہے، کوئی نہیں سوچتا ہے کہ ہماری کمائی یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کون فکر کرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جو وراثت میں چھوڑ رہے ہیں وہ دولت جائز طریقے کی کمائی ہوئی ہے، اس میں کسی کا 1% بھی حق شامل نہیں۔ اگر یہ فکر ہو جائے تو دنیا سے رشوت ختم ہو جائے۔ رشوت کا جو کھلا بازار چل رہا ہے، لوگ پیسوں کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے، آدمی حق پر بھی ہوتا ہے مگر درخواست دینے کے لیے اسے رشوت دینا پڑتا ہے، اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے بھی اسے پیسہ دینا پڑتا ہے، اور لوگ زیادہ پیسہ دے کر نہ حق فیصلے کروا لیتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو کہہ رہے تھے کہ بات سمجھنے کے لیے وہاں بیٹھے ہیں، ہم کو تو لگ رہا تھا سمجھانے کے لیے وہاں بات ہو رہی ہے، آپ کی آواز مجھ تک آ رہی ہے۔ اگر پنچایت اور محفل ہی رکھنا ہے، اپنی نجی تو الگ رکھتے، ہر دن تو ہم محفلوں میں رہتے ہیں، اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں۔ بڑی تعجب کی بات ہے، میں اتنی دیر سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، تھوڑا توجہ دے کر کے آدھا گھنٹہ ہماری بات مگر آپ سننے کے لیے تیار نہیں، اسی میں ہنسی مذاق ٹھٹا کچھ سوچتا ہے۔ میری قوم بہت بری حالت ہے، ابھی کسی سے میں کہوں 3 کلمہ سنا ہے نا، تو یہ جو لوگ بالکل توجہ نہیں دیتے انہیں کلمہ تک یاد نہیں آتا، بڑے افسوس کی بات، زندگی گزر جاتی ہے لا الہ الا اللہ ہے، تحیات کو اچھے کرتے کرتے بلکہ نکاح پڑھانے چلے جاؤ، گھر والے کہتے ہیں حضرت کے علاوہ یہ نکاح تک نہیں پڑھ پاتے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، تو بیچاروں سے نہیں ہو پاتا تو کم سے کم علماء کی بات تو سنو، ان کے قریب آؤ، ان سے دین سیکھو۔ نہ سیکھا ہے، نہ سیکھنے کی چاہت، نہ ان کے قریب آنا ہے، نہ بات سننا ہے، نہ محفل میں بیٹھنا ہے۔ محفل کیا ماحول بھی خراب کرنا، آس پاس ہنسی مسخرے ٹھٹھا کرنا، یہ بتائیے یہ کون سی عقل مندی ہے جس کو 2 رکعت نماز پڑھنا نہ آتا ہو، 1 مرتبہ صحیح سے سجدہ کرنا نہ آتا ہو، قاعدے سے کھڑے ہو کر وضو چیک کر لو، وضو نہیں ہو پاتا۔ ہم اور آپ کیسے مسلمان ہیں؟ کس چیز کے مسلمان؟ دین جو ہمیں اور آپ کو اللہ کے حبیب نے دیا، اس دین کو ہم نے کس قدر فالو کیا، کہاں تک ہم اور آپ اس پر عمل کر رہے ہیں؟ اور ضروری ہے عمل کرنا، آپ یہ نہ سمجھو ہلکے میں مت لو۔ حالات بڑے ناسازگار ہیں، آپ بخوب جانتے ہیں، آپ کو آپ کے دین کی وجہ سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے مگر صرف یہ کہ نام ہمارا اور آپ کا دینداری والا ہے، تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کہتے ہو ہم اتنے دیندار نہیں ہیں، داڑھی نہیں رکھے ہیں، امامہ باندھ کے نہیں چلتے، جبہ نہیں پہنتے، مگر اس وقت نہ امامہ دیکھا جاتا ہے، نہ داڑھی دیکھی جاتی ہے، نام سے دیکھا جاتا ہے اور پریشان کیا جاتا ہے۔ نام ہی اس کی وجہ سے نہ جانے جو ممکنہ کوشش ہو چکی اس طریقے سے پریشان کیا جاتا ہے، ناجائز طریقے سے۔ لوگوں کو معلوم بھی رہتا ہے کہ ان کی غلطیاں نہیں ہیں، مگر ان کے اوپر غلطیاں باندھ کر تھوپ کر اٹھا کر کے جیلوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ ایک دو واقعات نہیں ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں خاموش آپ اپنی بات نہیں کہتے۔ کیا ہوا بریلی شریف؟ کوئی وہاں پر جنگ لڑنے نہیں گیا تھا، اسلامیہ انٹر کالج میں بیٹھ کر کے اپنے غم کا اور اپنا احتجاج درج کروانا،
مگر جسے بنانا ہوتا ہے وہ جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے نا. تو اللہ کا امان مانگیے اس وقت. یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. ہم اور آپ جو کر رہے ہیں، جو ہمارے اور آپ کے طور طریقے ہیں، اسی وجہ سے ہم پر عذاب مسلط. میرے بھائیوں، وقت بڑا نازک ہے، دور بڑا خراب ہے. ایسے وقت میں شامت اعمال اگر چاہیے تو آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. آپ کو اللہ سے لو لگانا ہوگا، دل اپنا جوڑنا ہوگا، اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کے قریب آنا ہوگا. میں نے اسی لیے یہ آیت پڑھی تھی کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے، اور دنیا اللہ والوں کو ڈرانے کی کوشش بھی نہ کرے، اس لیے کہ اللہ والوں کے جو حصار میں آ جاتا ہے، غوث اعظم وہ اس ولی کا نام ہے کہ جو قادری ہو جاتا ہے، اس کا عالم یہ ہوتا ہے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بن جاتے ہیں. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، بتائے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. کلیئر کٹ فیصلہ ہے، نہ وہ دنیا میں مارے جاتے ہیں نہ آخرت میں مارے جاتے ہیں، مگر اس نشانی کے سگ تو بنو. دل میں غوث اعظم کا احترام تو پیدا کرو. ایسے بنو تو کہ ہماری قسمت کی قسم کھائیں زگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہراتے. غوث اعظم کے وفادار بن جاؤ، سارا ڈر خوف دل سے نکل جائے گا، دنیا کی ظالم طاقتوں کا ظلم کٹ جائے گا، اور وہ لاکھ کوششیں کرتے رہیں گے جیسے غریب نواز، ہند الولی دشمن لگے رہے مگر انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکے. اور جیسے سید سالار مسعود غازی بہرائچ میں تشریف لائے، دشمن آپ کے مخالف اس وقت تھے، آج بھی ہیں، اور اہل ایمان کے مخالفین قیامت تک باقی رہیں گے، مگر غازی سرکار کی شان و عظمت میں نہ اس وقت کمی آئی تھی نہ آج کمی آئی ہے. یہی حال غریب نواز کا ہے، یہی حال تمام اولیاء اللہ کا ہے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تھے. سبحان اللہ. بے شک آج وقت ہے سنبھلنے کا، سدھرنے کا، اب بھی موقع ہے، غنیمت ہے. آپ اپنے آپ کو بدلو، اللہ والوں کے لائن پر آؤ، ان کے راستے پر آؤ، ان کے ذریعے اپنے دل کو مصطفیٰ کا مدینہ بناؤ. اللہ والوں کے نقش قدم پہ چلو، ان کے راہ پہ چلو، ان کی محبت اپنے دل میں بٹھاؤ، اس لیے کہ جو اللہ والوں سے کٹ جاتا ہے، غوث اعظم کی گیارہویں سے جو دور ہو جاتا ہے، پھر وہ کٹی پتنگ ہو جاتا ہے، اس کو ہر جگہ ڈر اور خوف اور خطرہ رہتا ہی. اس کے لیے ایک مشن چلایا گیا، کچھ مولوی نما حضرات کو پیدا کیا گیا جنہوں نے کہا 11ویں کرنا حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، ناجائز، 11ویں نہ کیا کرو. بہت سارے لوگ آپ کو ادھر ادھر ملیں گے تو منع کریں گے، کہیں گے 11ویں حرام ہے. اللہ نے قرآن میں منع فرمایا ہے، آپ کو دلیلیں دیں گے، کہیں گے حرمات علیکم، اللہ رب العزت نے تم پر انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. بتائیں گے کہ تم پر یہ چیزیں حرام ہیں، اللہ نے حرام فرما دیا ہے. تم مردار نہ کھاؤ، تم جو ہے بہتا ہوا خون نہ کھاؤ، تم خنزیر نہ کھاؤ، اور ما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے اسے بھی نہ. اور کہیں گے 11ویں میں یہ جانور غیر اللہ کے لیے ذبح کیے جاتے، دھوکہ دینے کی کوشش. وہ 11ویں سے روکنا چاہتے ہیں، آپ کا رشتہ غوث اعظم سے کاٹنا چاہتے ہیں، اور ہم اہل سنت والجماعت آپ کا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت تمہیں سکھاتے ہیں کہ جب دعا کرو تو کہو یا اللہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے. بے شک. سبحان اللہ. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہم غوث اعظم سے آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو غوث اعظم سے دور کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ قادری بن کر رہیے، دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. غوث اعظم کے مریدوں میں ہیں تو ہر مشکل آسان ہو جائے. اگر آپ کا لو صحیح معنوں میں غوث اعظم سے لگا ہوا، واقعی آپ غوث اعظم کے مشن پر ہیں. غوث اعظم کا مشن میں بتا رہا تھا کہ ان کے والد نے ایک بہتا ہوا سیب کھا لیا، دل میں فوراً خیال آیا
کہ اس کا مالک کون ہے، اس نے اجازت ہمیں دی ہے کہ نہیں دی ہے، ہم اسے کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں، جبکہ شریعت کا حکم ہے کہ بہتا ہوا پانی میں اگر کوئی چیز بہتی ہوئی ہے تو اس کا کھانا جائز ہے، وہ کسی کے قید میں نہیں، کسی کی ملکیت میں نہیں۔ جیسے پانی بہ رہا ہے، اس کے ساتھ گھاس بہ رہی ہے، گھاس کو آپ لے کر کے اپنے جانوروں کو کھلا سکتے ہیں۔ پانی کے ساتھ مچھلیاں بہ رہی ہیں، وہ کسی کی ملکیت میں نہیں، بہتی ہوئی پانی کی مچھلیاں، اس کا کوئی مالک نہیں ہے کہ میں نے تمہیں اجازت دے دی، پیسہ لے لیا، جاؤ 1 کلو مارو۔ ہاں جب تم نے مار لیا، پکڑ لیا، پھر لا کر تم مالک ہو گئے، اپنے قبضے میں لے لیا، اب اسے بیچ۔ تو جو پانی کے تابع ہو کر پانی کے ساتھ بہے، وہ اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، وہ سب کے لیے جائز ہے۔ پانی کے تابع ہو کر سیب بہے، پانی کے ساتھ بہ رہا تو بہتے ہوئے پانی کے تحت ہے تو وہ جائز ہے سب کے لیے، شریعت کا یہ حکم ہے۔ مگر یہ تقویٰ ہے غوث اعظم کے والد کہ جائز چیز کو بھی فتویٰ پر نہیں بلکہ تقویٰ پر عمل کیا، اور اپنے دل کا تقویٰ اتنا بلند دکھایا کہ جو لوگ کھانا چاہتے ہو کھا سکتے ہیں، مگر میں والد ہوں غوث اعظم کا، مجھے دنیا کو پیرانے پیر دینا ہے، روشن ضمیر دینا ہے، شیخ عبد القادر دینا ہے، میری نسل میں تمام اہل ولایت کا سردار جلوہ گر ہوگا، اس لیے دنیا کھائے تو کھا سکتا ہے، شیخ عبد القادر کا باپ بہتے ہوئے سیب کو نہیں کھا سکتا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا بات ہے میرے بھائیوں۔ پھر اس کے بدلے میں آپ نے جا کر خود صاحب باغ کے پاس پہنچے، حضرت عبداللہ سومعی کا وہ باغ، وہ بھی اہل ولایت تھے، ولایت کے منصب و مقام پر فائز تھے، آپ مادر زاد ولی ہیں، ولی ابن ولی ہیں، پورا کا پورا خاندان ددیال و ننیحال وہ سب ولایت کے آفتاب و ماہتاب ہیں۔ حضرت عبداللہ سومعی کے پاس آپ کھڑے ہوئے سعادت مندانہ انداز میں اور کہنے لگے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پوچھتے ہیں کیا غلطی ہوئی، کیا تم نے کام غلط کر ڈالا؟ کہا میں آپ کے باغ کا سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے اسے کھا لیا ہے۔ پھر ہمیں معافی مانگنے کے لیے آیا۔ آزمایا جاتا ہے، جب آدمی کسی کے اندر کوالٹی دیکھتا ہے تو گھسنا شروع کر دیتا ہے، جب لگے کہ یہ سونا ہے تو رگڑا جاتا ہے۔ کوئلے کو کوئی رگڑتا اور تپاتا نہیں ہے، جب پتہ چلتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہیرا ہے تو اسے تپایا جاتا ہے، اگر معلوم ہوتا ہے کہ یہ سونا ہے تو اسے گلا کے کندن بنایا جاتا ہے، ورنہ پتھروں کو لوگ پھینک دیا کرتے ہیں، اسے اپنے دامن میں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ گھر کی الماریوں میں کون سجائے گا؟ کوئلے کو پھینک دیا جاتا ہے، کوئی اسے اہمیت نہیں دیتا ہے۔ عبداللہ سومعی نے فراست سے پہچان لیا کہ جب اس کا دل اتنا پاک ہے کہ ایک سیب کی معافی کے لیے یہ آیا ہے، ورنہ کو لوگوں کا کروڑوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ڈکار تک نہیں لیتے۔ لوگ تو اتنے بڑے جری ہیں کہ حرام کھاتے ہیں، دل میں پچھتاوا تک نہیں ہوتا، سمجھ گئے کہ دل کا پاک صاف ہے، لڑکا بڑا نیک ہے، متقی پرہیزگار لگتا ہے، سوچا اور اسے تپا کے کندن کیا جائے۔ کہنے لگے غلطی کی معافی مانگنے آئے ہو، یہ معافی ایسے نہیں ملے گی۔ کہا پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کہا 12 سال تک ہمارے یہاں اس باغ کی ملازمت کرنی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نوکری کرنی ہوگی، دیکھ بھال کرنا ہوگا 12 سال۔ نہیں پوچھا کہ ایک دن کی مزدوری اتنی ہے، آپ کے باغ کے سیب کتنے روپیہ کلو بکتے ہیں؟ مارکیٹ ریٹ لگاتے، قیمت نہیں۔ ان سے غلطی ہوئی، ہم کریں گے، آپ جتنے میں راضی ہو جائیں گے۔ 12 سال میں راضی ہو جائیں گے؟ بولے ہاں 12 سال آپ اس کی میں نگرانی کیجیے۔ یہ بھی چاہت تھی کہ 12 سال یہ بچہ میرے قریب رہے، میں شبانہ روز اس کی ہونہاری دیکھتا رہوں، تقویٰ طہارت عبادت وغیرہ سے متفق ہو جاؤں، مطمئن ہو جاؤں۔
دیکھ لوں نیک ہے کہ نہیں ہے۔ 12 سال کے لیے راضی ہو گئے، ٹھیک 12 سال آپ مہربانی کیجئے، ہمارے باغ کی رکھوالی کیجئے، آپ کی غلطی معاف ہو جائے گی۔ 12 سال تک جب انہوں نے آپ کو اپنے معیار کے مطابق صحیح دیکھا تو کہنے لگے 12 سال پورا ہوا، جاؤں؟ بولے کہاں جانا، کہاں ہے؟ جو یہاں آ جاتا ہے وہ یہی کا ہو کے رہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب ماشاءاللہ۔ بولے اب جائیں حضرت کا؟ جانا نہیں ہے، ایک شرط اور ہے۔ ہماری ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، زبان سے گونگی ہے، اسے تمہیں اس سے شادی کرنا ہے۔ بولو شرط منظور ہے؟ سوچنے لگے زندگی ہے کیسے کاٹی جائے گی، ایسی لڑکی کے ساتھ رشتہ نبھانا پوری زندگی۔ یہاں تو ناک ٹیڑھی ہوتی ہے تو گھر والے منع کر دیتے، ہونٹ موٹی ہوتی ہے، دانت برابر نہیں ہوتے، انگلیاں صحیح سلامت سیدھی نہیں ہوتی، ہائٹ ناٹا لمبا ہو، جن چیزوں پر آدمی کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، لوگ منع کر دیتے ہیں، شادی کے لیے کوئی راضی نہیں ہوتا۔ مگر حضرت عبداللہ سومئی کی صاحبزادی اور حضرت ابو صالح جنگی دوست آپ کے سامنے یہ شرطیں رکھی گئیں، سوچنے لگے یہ بڑی مشکل بات ہے، شریک سفر کا انتخاب، اس کی خوبیاں اس کی ایسی ہیں، یہ خوبیاں ہیں، چل بھی نہیں پاتی، اس کو اٹھا پھرنا پڑے گا دن رات، ہاتھ سے لولی ہے، کھانا بھی کھلانا پڑے گا، دیکھ بھی نہیں پاتی، بول بھی نہیں پاتی ہے، کہیے نہ دیکھ کر اشارہ کر سکتی، نہ زبان سے بول سکتی، کیسے زندگی کٹے گی؟ میرے بھائیوں مگر کہا دنیا چند روزہ ہے، جیسے تیسے کٹتی جائے گی، آخرت اصل، آخرت میں ہم سرخرو رہنا چاہتے ہیں، وہاں ہمارا دامن نہ پھنسے، دنیا تو جیسے تیسے کٹ ہی جائے گی، دنیا چھپر میں بھی کٹ جاتی ہے، جو چھپر میں رہتے ہیں، گرمی برسات ٹھنڈی ان کی بھی کٹتی ہے، جو محلوں میں رہتے ہیں ان کی بھی کٹتی ہے، جو اے سی چلاتے ہیں ان کی بھی کٹتی ہے، جو کھیتوں میں دھان لگاتے ہیں ان کی بھی کٹتی ہے، مر انہیں بھی جانا ہے، مر انہیں بھی جانا ہے، جو کوٹے کا غلہ کھاتے ہیں پیٹ ان کا بھی بھر جاتا ہے، 12 گھنٹے کے بعد بھوک لگتی ہے، اور جو باسمتی چاول کھاتے ہیں ان کا بھی پیٹ بھرتا ہے اور بھوک لگتی ہے ٹائم پہ، وقت گزرنے کے بعد سب کا حال یہ ہے کہ پیٹ خالی ہی ہو جاتا ہے، بھوک لگتی ہی لگتی ہے، اتنی دیر کے بعد ایک آپ مسکرائے، غور سے سن لیں، خدا کی آپ کی محبت ہو تو ہماری، میں رات بھر تقریر کرتا ہوں، تو انہوں نے سوچا زندگی تو جیسے بھی ہو کٹ ہی جانا ہے، اور وقت آنے کے بعد مر جانا ہے، قبر اچھی ہو، حشر اچھی ہو، آخرت اچھی ہو، وہاں سرخرو رہے، چلو ٹھیک ہے یہ شرط بھی منظور۔ انہوں نے انجانے میں، معلوم نہیں تھا کہ یہ جو عیب بتائے جا رہے ہیں در حقیقت یہ خوبیاں ہیں، اور حضرت عبداللہ سومعی نے اپنی اتنی نیک باز لڑکی کے لیے ایسا رشتہ پسند کیا، یہ بھی نہیں پوچھا بیٹا گھر ور ہے کہ نہیں، یہ بھی نہیں پوچھا کھیتی کتنی ہے، کام کیا کرتے ہو، کاروبار کیا ہے، کماتے کتنا ہو، بچاتے کتنا ہو، کچھ نہیں، نیک بیٹی ہے، اچھے بیٹے سے رشتے کا انتخاب کرنا ہے، بیٹا دیکھا تو 12 سال میں آزمایا کہ نمازی ہے، پابند ہے، وقت کا، قول کا، بات کا، اللہ رب العزت کا اتنا ڈر اس کے دل میں ہے، خوف آخرت کا اس کے دل میں ہے، دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، پھر پتہ نہیں لگایا بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے انہیں راضی کیا اور رشتہ کر بھی دیا۔ یہ غوث اعظم کے والد ہیں، اور جن کے بارے میں بتایا وہ والدہ ہیں، آنکھوں سے اندھی اس لیے بتایا کیونکہ گناہوں کا کوئی کام نہیں دیکھا، پیروں سے کسی گناہ کی طرف چل کر نہیں گئی، ہاتھوں سے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کانوں سے کوئی ایسی بات نہیں سنی، نیک متقی پرہیزگار عفیفہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، ان کے زہد، ان کی اطاعت، ان کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ گویا کی ان کی صفت یہ بیان کی گئی کہ گناہوں کے معاملے میں آنکھوں سے وہ اندھی ہیں، انہوں نے گناہ دیکھا ہی نہیں،
عیب اور گناہ کی باتیں سنا ہی نہیں، کوئی غلط کام ہاتھوں سے کیا ہی نہیں، اتنی متقیہ، اتنی پرہیزگار، اتنی عفیفہ طیبہ طاہرہ ہے۔ حضرات محترم، ذرا تصور کیجئے، ہم اور آپ اپنے بچیوں کے رشتوں کے انتخاب کے لیے لڑکوں کو دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دکان چلاتا ہے، کماتا کتنا ہے، بچاتا کتنا ہے، کتنا فیشن کرتا ہے، اس سے نہیں لینا دینا، وہ کیا کیا کرتا ہے کوئی نہیں پوچھتا۔ حد یہ ہے کہ آخرکار بہت سارے رشتے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ لڑکا نشے باز ہے، کوئی گولی کھاتا ہے، کوئی انجیکشن لگاتا ہے، کوئی الکحل آمیز چیزیں پیتا ہے، کوئی بیئر پیتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، اور اس کے بعد گھر میں آ کر جب نہ کسی کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بڑے ارمانوں سے جو شادی کی جاتی ہے وہ آخر کار ہمارے اور آپ کے لیے زندگی میں اجیرن بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو غوث اعظم کے گھرانے سے ہمیں یہ معمول ملا ہے، کسی کا حق نہ کھاؤ، جو نوالا کھاؤ اس نوالے کو چیک کر لو کہ یہ حرام ہے یا حلال۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 11ویں کی محفل 11ویں کا یہ پیغام، ان کے گھر سے ہمیں یہ عمل ملا ہے کہ ہمارے گھر کی بچیاں گناہوں سے دور رہیں، ہم لوگوں کے رشتوں کا انتخاب دینداری کی بنیاد پر ہو، نہ مال نہ دولت نہ گھر نہ کریا نہ جائیداد نہ مکان، اس لیے کہ جس کو دینداری ہی دی ہے اللہ نے اسے تمام دولتیں نعمتیں عطا فرمائیں۔ میرے بھائیوں، تو یہ غوث اعظم کا گھر گھرانہ ہے، پورا گھر اہل ولایت ہیں۔ سرکار غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو روزہ رکھنا شروع کر دیا، میں بتا رہا تھا، کسی نے کہا رہے متبع احکام شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم، غوث اعظم نے شیر خاری میں بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ نوجوانوں، بچوں، عزیزوں، غور سے آپ لوگ سنو، آپ کو بھی ضرورت اس بات کی، اس لیے کہ ٹارگٹ پہ ہم ہی آپ ہیں، نوجوان لوگ زیادہ ہیں، جس قوم کے نوجوانوں کو دبا دیا جاتا ہے، جو پڑھنے والے ہمارے بچے ہیں ان کو بھی جیل میں ٹھوس دیا جاتا ہے، 10 20 سال بعد وہ باعزت بری ہو، تب تک پڑھنے کا کمانے کا مطلب۔ تو ایسے حالات سے بچنے کے لیے دینداری کی طرف، اللہ کی پناہ میں آؤ، اولیاء اللہ کے دامن میں آؤ، اللہ سے توبہ و استغفار کرتے رہو کہ کوئی بھی ناگہانی مصیبت و آفت ہم پر آپ پر نازل نہ ہو، کہیں بھی، کسی وقت بھی، کسی موڑ پر بھی، کسی حالات میں بھی ہمیں اور آپ کو مصیبتیں گھیر سکتی ہیں، کوئی وجہ نہ ہو، ہم بہت پاک دامن ہیں، مگر مصیبتیں جب گھیرنا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے اپنا راستہ بنا دیں، اپنے طور پر ہی وہ کچھ نہ کچھ کر کے، اور پھر اس کے بعد آپ پر وہ الزام ڈال دیا جائے گا۔ بہرحال ہمیں اور آپ کو ایسے خطرناک پوزیشن میں زیادہ سے زیادہ اپنے دل کو صاف کرو، اپنے خیالات کو صاف کرو، خواب خرگوش میں مست مت رہو، دنیا میں ڈوبے مت رہو، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، دل پاک رکھو، ذہن پاک رکھو، پھر غوث اعظم کی پناہ اور غوث اعظم کے حصار قادریت میں آؤ، یہ کہتے رہو قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے، کیونکہ غوث اعظم فرماتے ہیں لو کانا فی المشرق، اگر میرا خیال میری توجہ مشرق میں ہو، وَكَانَ مُرِيدِ فِي الْمَغْرِبِ، اور میرا چاہنے والا دنیا کے دوسرے کنارے میں ہو، لَوْ نَادَى بِاسْمِي فِي كَرْبَةٍ لَأَفْرَجْتُهَا، اگر وہ کسی پریشانی میں میرے نام کی دہائی دیتا ہے یا غوث المدد کہتا ہے تو اس کی صدا زبان سے بعد میں باہر آتی ہے، میری مدد پہلے پہنچ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری مدد، میری دستگیری اس تک پہلے پہنچ جاتی ہے۔ یہ عمل آپ کے حیات ظاہری میں بھی رہا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ملک جیران میں، ایران کے قصبہ جیران میں پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد آپ نے مکتب میں پڑھنا شروع کیا۔ جب مکتب پڑھنے کے لیے گئے، فرشتے آواز دیتے تھے اللہ کے ولی کے لیے راستہ خالی کر دو، جگہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی یہاں بیٹھنے والا ہے۔ استاذ نے کہا بیٹا پڑھو، تو آپ نے پڑھنا شروع کیا، رکے ہی نہیں، 18 12 آپ نے زبانی سنی،
یہ شان ہے غوث اعظم۔ استاذ حیرت میں پڑ گئے، بیٹا پہلا دن ہے، بسم اللہ خوانی کی رسم ہو رہی ہے، تم پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ 18-12 پڑھ گئے۔ کہنے لگے حضور یہ مجھ کو یاد ہے بچپن سے۔ کہنے لگے بچپن سے یاد ہیں آپ کو؟ بولے ماں کے شکم سے یاد ہیں۔ اور آگے؟ بولے اور آگے میری ماں کا معمول نہیں تھا، انہیں بھی اتنا ہی یاد تھا، وہ کام کرتے وقت اتنی کی تلاوت کرتی تھی، مجھے وہ پارے یاد ہو گئے، میں دنیا میں آیا ہوں، آپ کے ہاں بیٹھا ہوں تو میں نے اتنا پڑھ کے سنا دیا۔ ماں باپ کے، آج سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے، خاص طور پر مائیں جس وقت بچوں کی پرورش کرتی ہیں تو ان کے حرکات و سکنات، ان کے عمل، ان کے زبان، ان کے کیریکٹر کا اثر ان کے بچے پہ نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ سائنس کہتی ہے آرام کرو، بلا وجہ ٹینشن مت لو، گھبراہٹ والے کام مت کرو، اپنے ذہن کو منتشر مت کرو، ایک سوئی رکھو، اس لیے کہ آپ کے پیٹ میں بچے کی پرورش ہو رہی ہے، اس پر غلط اثر پڑ سکتا ہے۔ سائنس آج کہتی ہے، ہمارے غوث اعظم نے بہت پہلے بتا دیا کہ ماؤں کی کردار و عمل کا اثر ان کے بچوں پہ پڑا کرتا ہے۔ تو ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے، ہمیں ہماری ماؤں بہنوں کو بھی دنیا داری میں کم پڑھ کے آخرت کی طرف لو لگانا چاہیے، دل لگانا چاہیے، کلمہ اور تسبیح سے اپنی زبانیں تر رکھنی چاہیے، درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ مرد حضرات مسجد میں جا کر علامہ اطہر چشتی کے پیچھے نماز پڑھیں، اور ہماری مائیں بہنیں اپنے گھروں پہ نماز پڑھیں، گھروں پہ مصلی بچھائیں، نماز کا وقت ہو، جب اذان ہو تو اپنے گھر پہ صحن میں، برآمدے میں، بیڈ روم میں، کچن میں، آنگن میں، جہاں بھی جگہ صاف ستھری ہو مصلی بچھا کے نماز پڑھیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ سیدنا سرکار غوث اعظم کا مقام و مرتبہ ہے، آپ کی یہ تعلیمات ہیں، ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو میرے حصار میں آ جاتا ہے میں اس کا نگہبان ہو جاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے یہی ہمیں اور آپ کو فکر دیا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ حضرات محترم، یہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ آج ہم اور آپ ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، غوث اعظم کو یاد کر رہے ہیں، غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے پڑھنا شروع کیا، پڑھنے کے لیے آپ قصبہ جیلان سے نکل کر کے آپ بغداد شریف پہنچے، وہاں پر آپ نے پڑھائی کیا، پھر اس کے بعد 25 سال ریاضت و مجاہدہ کیا۔ جب آپ کی عمر شریف 53 سال کی ہوئی تو آپ نے تقریر کرنا شروع کیا، پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد مدرسے میں پڑھانا شروع کیا، اور جب پڑھاتے ہیں تو پڑھا کیا رہے ہیں، علم کے دریا بہا رہے ہیں۔ جو بھی خوشچی آپ کے قریب آتے ہیں وہ سب کے سب مستفیض و مستنیر ہوتے ہیں۔ غوث اعظم کی حیات ظاہری ہی میں آپ کی کرامت یہ مشہور ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ جس مردے کو آپ ہو کر مار دیتے تھے وہ مردہ زندہ ہو کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ یہ احیاء موتا کی کرامت آپ کی بڑی مشہور و معروف کرامت ہے، بہت مشہور ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس آپ سے لوگ اپنے بچوں کا مصافحہ کروانے لاتے تھے، فجر کے بعد آ جاتے تھے، آپ سے مصافحہ کرتے تھے، آپ سر پہ ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے۔ اس دن اس بچے کی موت نہیں ہوتی تھی۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا یہ بات پھیلنے لگی، فجر کے بعد لوگوں کی بھیڑیں لگنے لگی، کیونکہ اس زمانے میں آج ہمارے بچوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے، جگہ جگہ ڈاکٹر موجود ہیں، اسپتال موجود ہیں، معالج موجود ہیں، ہم ان سے دوائیں کر لیتے ہیں، فون پر رابطہ کر لیتے ہیں، انہیں اپنے گھر بلا لیتے ہیں، مگر اس زمانے میں حکیموں طبیبوں کا اتنا زیادہ دور نہیں تھا۔ اس زمانے میں دعائیں مان کر ہم لوگوں کے ماں باپ رات گزارا کرتے تھے، دن گزارا کرتے تھے۔ ایک نسخہ ملا تھا کہ غوث اعظم سے ملاقات کرنے کے بعد وہ بچہ
بچہ بلاؤں سے بچ جاتا ہے، آفتوں سے بچ جاتا ہے۔ فجر کے بعد لائن لگ جایا کرتی تھی۔ ایک ماں تھی جس کی ایک ہی بیٹا تھا، وہ بیٹے کو لے کر کے روزانہ آتی غوث اعظم کے بارگاہ میں پہنچتی اور مصافحہ کرواتی، مصافحہ کروانے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھواتی، مطمئن ہو کر اپنے گھر چلی جاتی۔ اللہ کی مشیت ایک دن اس کا بیٹا بیمار ہو گیا، بیمار ہو کر کے انتقال ہو گیا۔ اس نے سوچا چلو سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں ہم شکایت کرتے ہیں، ان کے بارگاہ میں پہنچ کر کے اپنی التجا پیش کرتے ہیں اور ان سے ہم کہیں گے اے غوث اعظم ہمارا ایک اکلوتا بیٹا ہے، آپ سے مل کر گیا ہے، یہ بچہ مر کیسے گیا؟ جب وہاں پہنچی تو دیکھ کیا رہی ہے کہ آپ اپنے درسگاہ میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، جذب کے عالم میں ہیں، پڑھاتے پڑھاتے بچوں سے فرماتے ہیں تم سب کے سب مر جاؤ، وہ سب مر جاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں قوموا بِأَذْنِی، تم میری حکم سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، وہ سارے بچے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے سوچا موقع بڑا اچھا ہے، محل بڑا اچھا ہے، اس نے چپکے سے جیسے ہی آپ نے فرمایا اے بچوں سب کے سب مر جاؤ، سارے بچے مر گئے، اسی میں اس نے اپنے بیٹا کو لٹا دیا اور سوچا جب غوث اعظم جلائیں گے تو میرا بیٹا بھی جی جائے گا۔ حضرات محترم، اس نے چپکے سے اپنے بیٹے کو اسی سب میں لٹایا، آپ نے فرمایا قوموا بِإِذْنِی، اٹھاؤ میرے حکم سے۔ اتنا سننا تھا سارے بچے زندہ ہو گئے، مگر اس عورت کا بیٹا لیٹا رہا۔ جب دیکھا کہ میرا بیٹا بے حرکت ہے، خاموش لیٹا ہوا ہے، تو اب وہ غوث اعظم کی طرف مخاطب ہوئی، کہا حضور سارے بچے زندہ ہو گئے، میرا بیٹا زندہ نہیں ہوا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں تیرا بیٹا میرے کہنے سے نہیں مرا تھا، میرے کہنے سے جو مرے تھے وہ میرے کہنے سے اٹھ کر بیٹھ گئے ہیں، وہ زندہ ہو گئے ہیں، تم اس سے شکایت کیوں کرتی ہے؟ تیرا بیٹا میرے کہنے سے نہیں مرا تھا۔ اب اس نے دوسرا فیصلہ بدلا، کہا حضور یہ بات تو صحیح ہے کہ میں آپ کے کہنے سے میرے بیٹے کا انتقال نہیں ہوا ہے، میں تو اسے مردہ ہی لے کر آئی تھی، آپ کے بچوں کے سب میں لٹا دیا تھا، مگر اے سرکار غوث اعظم یہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، میں آپ سے صبح ملاقات کروا کے لے گئی ہوں، آپ نے سر پہ ہاتھ بھی رکھا ہے، آپ سے مصافحہ بھی کیا ہے، تو سارے بیٹے نہیں مرتے، میرا بیٹا کیسے مر گیا؟ آپ فرماتے ہیں اچھا ایسی بات ہے، تم ہم سے مصافحہ کروا کے لے کر گئی ہو؟ وہ کہتے ہاں حضور میرا بیٹا آپ سے مل کر گیا ہے۔ آپ نے فضاؤں میں ہاتھ کو بلند کیا، ایک جھٹکا دیا، اس کا بیٹا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تاریخ بتاتی ہے اس تاریخ میں جتنی موتیں ہوئی تھی سارے مردے اٹھ کر کے زندہ ہو گئے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں فرشتے جو روح کا کٹورا لے کر جا رہے تھے، میں نے وہ کٹورا لے کر کے زمین کی طرف روحوں کو پلٹا دیا ہے۔ تیرا ہی بیٹا نہیں بلکہ روئے زمین پہ آج جتنی موتیں ہوئی ہیں سب سرکار غوث اعظم کے صدقے میں زندہ ہو گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن بزم غوث الورا، جشن بزم غوث الورا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ سیدنا سرکار غوث اعظم کی شان ہے، بڑی جلالی نثر کے مالک ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جس شخص کے کاروبار میں برکتیں نہ ہو رہی ہوں وہ غوث اعظم کا ساجھا کر لے، کاروبار میں کبھی خسارہ نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنا کاروبار کرے تو یہ نیت کر لے کہ اس میں غوث اعظم کی شرکت ہے، یہ کاروبار ان کے ساجھے میں کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد دن بھر میں جو اس کا منافع ہو اس سے کچھ پیسے 11 روپے 1 روپے نکال کر کے کسی غلق میں ڈال دے، اور سال بھر جب پورا ہو جائے اس پیسے کی شیرنی لائے غوث اعظم کی بارگاہ میں نیاز پیش کرے، نذر پیش کرے، جس کا یہ معمول ہو گیا اس کے کاروبار میں کبھی خسارہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں مگر نیت صاف ہونی چاہیے، دل ستھرا ہونا چاہیے، عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، عقیدت جمی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ سیدنا سرکار غوث اعظم ہے۔ میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے پاس پونجی کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے پاس اعمال کیا ہے؟ بڑے بڑے متقیوں نے کہا ہے، ذرا تصور فرمائیے سیدی حضور اختر رضا خان ازہری علیہ الرحمہ جنہیں دنیا تاج الشریعہ کہتی ہے، انہیں بہت بڑا مقام و مرتبہ حاصل تھا، بہت بڑی
بڑے متقی پرہیزگار تھے، مگر انہوں نے اپنی زہد و اتقاء پہ ناز نہ کیا۔ جنت جانے کی گارنٹی جو دی وہ کہیں نہیں کہا اختر جنت میں جائے گا اس لیے کہ یہ نمازی اور پابند ہے، متقی و پرہیزگار ہے، اس کے تقوی اور طہارت کے لوگ قسمیں کھاتے ہیں۔ غسل خانے کعبہ کے لیے چنا گیا ہے، یہ شرف حاصل ہے نہیں، بلکہ کہا یہ عبادتیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر ہمارا جو دعویٰ ہے کہ میں الحمدللہ جنتی ہوں، وہ نہ نمازی ہونے پر، نہ حاجی ہونے پر، نہ متقی ہونے پر، نہ پرہیزگار ہونے پر، نہ تقوی پر ہے، نہ طاعت پر ہے، بلکہ جو میرا دعویٰ ہے وہ اس قادری نسبت کی وجہ سے ہے جو غوث اعظم کے نام کی نسبت لگی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اختر قادری خلد میں چل دیا، مطلب کیا ہے؟ اختر خلد میں جا رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس نے بہت دین کا کام کیا ہے، بڑی کتابیں لکھی ہیں، بہت فتوے لکھے ہیں، بڑی نمازیں پڑھی ہیں اور بڑے حج کیے ہیں، بہت عمرہ کیا ہے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کی ہے، لوگوں کا حاجت روائی کثرت سے کی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا میں نے جو اپنے جنتی ہونے کا دعویٰ کیا اس لیے کہ اختر کے ساتھ اختر قادری لکھا جاتا ہے، فرمایا اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے۔ سبحان اللہ، بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن بزم غوث الورا، جشن بزم غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور صرف اپنے ہی لیے دعویٰ نہیں کیا بلکہ کہا خلد واہ ہے، یعنی خلد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہر ایک قادری کے لیے، جو بھی غوث اعظم کی نسبت والا ہے، جو بھی قادری ہے، جو اس حصار میں ہے، انشاءاللہ وہ سب جنتی ہیں۔ تم 11ویں والے دل سے بن جاؤ، جنت دلانا یہ سیدنا سرکار غوث اعظم کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو اپنے حصار میں لینا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اے غوث اعظم کے دیوانوں، اے غوث اعظم کے پروانوں، اے غوث اعظم کے ماننے والوں، اللہ رب العزت نے غوث اعظم کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ان کا چاہنے والا، ان کا ماننے والا، ان کا نام لیوا، ان کی گیارہی کرنے والا وہ اپنے ایسے حصار میں لیتے ہیں کہ الحمدللہ جو قادری ہو جاتا ہے وہ بدمذہب نہیں ہوتا ہے، جو قادری ہو جاتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ عشق اور معرفت کے جتنے سوتے پوتے ہیں وہ سب قادری گلشن سے نکل کر کے جاتے ہیں۔ جہاں جہاں ارباب معرفت کی فضل سجتی ہے وہاں قادری گلشن پایا جاتا ہے، جہاں جہاں ارباب معرفت کی انجمن ہوتی ہے وہاں وہاں قادری نسبت ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمیں اور آپ کو بتاتے ہیں مزرعے چشت و بخارا یہ عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں ڈھالا تیرا، چاہے وہ چشتی سلسلہ ہو، چاہے وہ نقشبندی سلسلہ ہو، چاہے وہ سہروردی سلسلہ ہو، جتنے سلاسل ہیں مشائخ کے سب سلسلوں میں اگر کسی کا نور شامل ہے تو وہ غوث اعظم سرکار پیرے پیرا عبد القادر جیلانی کا نور ہے جس نے تمام سلسلوں کو جگمگا رکھا۔ میرے بھائیوں، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے دنیا والو، غوث اعظم کو صرف پیر ہی نہ سمجھو، صرف پیر ہی نہ سمجھو، پیرانے پیر بھی ہیں اور عالموں میں یکتائے زمانہ بھی۔ آپ کے دربار میں صاحب کشف و کرامت بھی ہیں، 60 علماء پہنچے الگ الگ سند اور متن کی حدیثیں لے کر، آپس میں
सनद व मतन खल्त मल्त कर दिया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि सब लोग एक एक करके सवाल करेंगे और देखेंगे कि शेख अब्दुल कादिर किसका किसका जवाब देते हैं। हजरात मोहतरम सैयदना सरकार गौसे आजम तो दिलों पे कब्जा किए हुए हैं, दिलों पर आपकी पहुंच है। हजरत जरा गौर फरमाइएगा, आपके इख्तियारो तसर्रुफ में वो है कि जैसे ही वो उलमा आपके सामने बैठे, आपने निगाहे विलायत इधर से उधर तक मोड़ दी, फिर फरमाया पूछो क्या पूछने आते हो। वो सारे आलिम अपना सवाल भूल गए। जरा बोलो, सारे आलिम क्या पूछना है, अपना सवाल भूल गए। फिर नजरे इल्तिफात फरमाया, एक एक को देखा, कहा मैं तुम्हारा सवाल भी बताता हूं और जवाब भी बताता हूं। एक एक करके सबके सवाल बताए, सबके जवाब बताया और उसके बाद फरमाया हमारे इल्म का इम्तिहान लेने आए हो। अब्दुल कादिर सिर्फ बना हुआ बाबा नहीं बल्कि पढ़ा हुआ उलमा का इमाम है। दरअसल इल्म हत्ता सिर्फ कुतबा वनिल्तु सादा मिन मौलल मवाली। मैंने इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा है कि लोग पढ़कर आलिम बनते हैं, पढ़कर हाफिज बनते हैं, पढ़कर मुसन्निफ बनते हैं, पढ़कर मुफस्सिर बनते हैं, पढ़कर खतीब बनते हैं, पढ़कर मुनासिर बनते हैं, पढ़कर इमाम बनते हैं, पढ़कर मुफ्ती बनते हैं। मगर मैंने इतना पढ़ा कि दरअसल इल्म हत्ता सिर्फ कुतबा, मैं पढ़ते पढ़ते कुतुब बन गया। बेशक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न बज़्म गौसुल वरा, जश्न बज़्म गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाया कि दरअसल इल्म हत्ता सिर्फ कुतबा, मैं इतना पढ़ा कि पढ़ते पढ़ते हत्ता सिर्फ कुतबा हो गया। आज तक आपने सुना है कि चलो बहराइच कुतुब की दस्तार है, चाहे अमजदिया हो, चाहे अशरफिया हो, चाहे वो फकूंद शरीफ का इदारा हो। हिंदुस्तान ही नहीं, जो मिस्र भी पढ़ने जाते हैं वहां भी कुतुबियत की दस्तार नहीं होती। जरा बोलें सुभान अल्लाह। वो इल्म जो किसी मदरसा और यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, आप पढ़ाते फरमाते दरअसल इल्मा, मैंने पढ़ा और पढ़ते पढ़ते कुतुब बन वनिल्तु सादा मिन मौलल मवाली। फिर अल्लाह की तरफ से हमें सआदत मंदियां मिली, मुझे और इनाम व इकराम मिला कि मैं अहले विलायत का सुल्तान बन गया। आपने पढ़ा भी है मदरसे में, आपने पढ़ाया भी है और ऐसा पढ़ाया कि आपके मदरसे जामिया कादरिया में 10,000 तलबा पढ़ते, 3,000 फारिग होते थे। 33 साल तक आपने यही मामूल रखा, हर साल 3,000 तलबा आपके शागिर्द पैदा होते थे। लाखों की तादाद में आपके शागिर्द, वो सिर्फ उलमा ही नहीं बल्कि इमाम ज़माना बन करके, आफ़ताब माए ताबो विलायत बन करके चमके हैं, हर तरफ तुलू हुए हैं। आप फरमाते हैं मैंने पढ़ा है और इस कदर पढ़ा है। मेरे भाइयों, जो लोग कहते हैं उलमा की और तरीकत की नहीं बनती, इसका तरीकत और है, शरीयत और है, जो लोग कहते नहीं बनती, उनसे कहो देखो पड़े पीर को, वहां शरीयत और तरीकत दोनों का संगम है, दोनों मिली हुई है। कौन कहता है शरीयत अलग है तरीकत अलग है? शरीयत की जहां रूह है वो गौसे आजम कुतुब आलम कहा जाता है, तरीकत का जो इमाम है उसे गौसे आजम कहा जाता है। हजरात मोहतरम, आप इस कदर पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते कुतुब बन जाते हैं। फिर उसके बाद अपने फैज के दरिया जब पूरे अहले विलायत पर आप बांटना शुरू करते हैं तो अल्लाह ने आपको मुसर्रिफुल कुलूब बना दिया है। फरमाते हैं एक शेख आपके साथ मस्जिद में दाखिल हुए, उन्होंने सोचा देखते हैं कि गौसे आजम जिनका बड़ा चर्चा और शोहरा है, आज जामा मस्जिद में लोग इनकी किस तरीके से ख्याल करते हैं, इनसे लोग कैसे मुलाकात करते हैं, कितनी मिन्नत और सदारत करते हैं, कितनी इनसे इज्जत और वक़ार के साथ पेश आते हैं। आप फरमाते हैं चुनांचे वो साथ साथ में दाखिल हुए
لیے دیکھنے کا ارادہ کیا تھا. لوگ غوث اعظم کے سامنے پڑھتے, نہ کوئی سلام کرنے آتا, نہ کوئی مصافحہ کرنے آتا, نہ کوئی ملنے آتا, نہ خیریت پوچھنے آتا. حالانکہ سب کا معمول یہ ہے, کسی بڑے عالم یا کسی بڑے پیر کو دیکھا تو وہاں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے. یہی حال شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی تھا, مگر آج معاملہ برعکس ہے. وہ کہنے لگے آخر حضور معاملہ کیا ہے کہ آپ کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہو رہا, سامنے پڑھ کر گزر جا رہا ہے, دیکھتا ہے اندیکھا کر دیتا ہے, نہ کوئی سلام کرنے آ رہا ہے, نہ کوئی مصافحہ کرنے آ رہا ہے, نہ آپ سے کوئی ملنے کے لیے آ رہا ہے. آپ مسکراتے ہیں اور مسکرانے کے بعد ایک نظر مطلب پر ڈالتے ہیں, پھر دیکھتے کیا ہے لوگوں کا ہجوم بن گیا, بھیڑ لگ گئی, دھکا مکھی ہونے لگی, ملنے کے لیے لوگ تڑپنے لگے. پوچھا بات کیا ہے؟ ابھی تو یہی لوگ دیکھ نہیں پا رہے تھے, انجانا اور اندیکھا کر رہے تھے, ابھی ان کی بھیڑ امڑ پڑی ہے. تو آپ فرماتے ہیں شیخ تمہیں معلوم نہیں اللہ نے عبد القادر کو دلوں پہ اختیار دیا ہے. میں دلوں کو ہیک کر لیتا ہوں, جب میں چاہتا ہوں تو لوگ مجھے دیکھتے ہیں, جب میں چاہتا ہوں تو نہیں دیکھتے ہیں, میں چاہتا ہوں تو میری طرف مائل ہوتے ہیں, مجھ سے سلام کرتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, فیض لیتے ہیں, اور جب میں نہیں چاہتا ہوں تو سامنے بھی رہ کر توفیق نہیں ملتی. پتہ چلا جو غوث اعظم کا نام لیتا ہے, جو تذکرہ کرتا ہے, جو محفل سجاتا ہے, جو جلسے میں آتا ہے, جو جلسے میں ان کا ذکر سن کر مسکراتا ہے, اسے غوث اعظم نے توفیق دے رکھی ہے. جسے اللہ نے توفیق دی وہی ذکر غوث اعظم کرتا ہے, جس سے توفیق چھین لیا ان کے سر پہ چیختے رہو غوث اعظم کا نام کوئی تک نہیں دے. حضرات سرکار غوث اعظم خود فرماتے ہیں قصیدہ قادریہ کے اندر, آپ لوگوں نے ایسا سنا کہ مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگی, کرسی پر ہمیں نیند آنے لگی, مگر الحمدللہ 10-5 منٹ سے مولانا عطا چشتی صاحب وغیرہ کی محبتیں ہیں کہ ماحول تقریر کا بن رہا ہے اور بنا, مگر اب میں لمبی تقریر نہیں کروں گا, آپ گھبرائیے نہیں. آپ گھبراتے ہیں, الحمدللہ ہم لوگوں کے ذمے بھی بڑا کام ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے رات میں ہم لوگ تقریریں کرتے ہیں, پورا دن سو نہیں ملتا. گورنمنٹی ملازمت ہونے کی وجہ سے پرنسپلی کی ذمہ داری, پورا دن گورنمنٹ کے رابطے میں رہو, مدرسہ دیکھو, اساتذہ, طلبہ, مہمان, پھر اس کے بعد گھر, گھریلو ذمہ داری, ساری سونے کا موقع نہیں مل پاتا. بڑی مصروف زندگی, بڑا مصروف وقت ہوتا ہے, مگر آپ لوگوں کی محبت میں کہ جو اللہ نے علم دیا اس سے قوم کا بھی کچھ بھلا ہونا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ تبلیغ کی نیت سے خدا ہم لوگ تقریر کرنے کے لیے جایا کرتے ہیں. کوئی اتنی خاص اور چاہت نہیں ہوتی, صرف اتنا مقصد ہوتا ہے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے, ہر علاقے میں ہمارا پیغام پہنچے, ہمارے دینی بھائی ان کے اندر ایمانی روح بیدار ہو جائیں, سمجھ جائیں, دین کی طرف آ جائیں. نہیں آتے تو کم سے کم ہم سے جو تبلیغی فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے. جو تبلیغ ہے ہر دن قوم کے درمیان کچھ پیغام پہنچ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے, جو کچھ کہا گیا ہے اسے قبول فرمائے. سرکار غوث اعظم آپ فرماتے ہیں کہ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی. آپ فرماتے قصیدہ قادریہ میں کہ اللہ رب العزت نے جتنے شہر پیدا کیے ہیں وہ ملکی, وہ ہمارے ملک ہیں. فرمایا بلاد اللہ ملکی, یہ جتنے ممالک ہیں آپ نام لے لے کر کے شمار کرائیے. کوئی کہتا ہے فلاں فلاں کا ملک ہے, 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 مگر ہمارے غوث اعظم فرماتے ہیں, آپ کے غوث اعظم فرماتے ہیں نہیں, بلاد اللہ ملکی, یہ ساری مملکتیں خداوندی دنیا میں جتنی ہے یہ سارے ملک ہمارے ہیں, وہ تحت حکمی, یہ میرے حکم کے تابع ہیں. فرمائے یہ سارے ملک ہمارے ہیں
سب کا سلطان میں ہوں، سب پر حکومت ہماری چلتی ہے، یہ ہمارے حکم کے ماتحت ہیں، وہ حکمی نافذ فی کل حالی، ہر حال میں وہاں میرا ہی حکم نافذ ہوتا ہے، ہمارا ہی سکہ چلتا ہے، ہمارا ہی حکم چلتا ہے۔ وما منہا شہور او دہور تمروا وتقتضی الا اتالی، زمانے کے اندر جتنے دن ہوتے ہیں، جتنے مہینے ہوتے ہیں، جتنی ساعتیں ہوتی ہیں، جتنی گھڑیاں ہوتی ہیں، تمروا وتقتضی، یہ نافذ نہیں ہوتے، یہ جاری نہیں ہوتے الا اتالی، جب تک کہ وہ میری بارگاہ کرم میں حاضری نہ دے دیں، میرے پاس نہ آ جائیں۔ سورج کو مسکرانا ہوتا ہے تو غوث اعظم سے اجازت لیتا ہے، چاند کو چمکنا ہوتا ہے تو غوث اعظم سے اجازت لیتا ہے، دریا کو بہنا ہوتا ہے تو غوث اعظم سے اجازت لیتا ہے، سمندر کی طغیانی ہوتی ہے تو غوث اعظم سے اجازت لیتی ہے، پھولوں میں مہک نہیں آتی جب تک غوث اعظم اشارہ نہ کر دیں، بھوروں میں ترنم نہیں آتا جب تک غوث اعظم کا حکم نہ پا جائے، چڑیوں میں چہک نہیں آتی جب تک غوث اعظم کا حکم نہ آ جائے۔ الغرض دنیا میں اگر دن کا ہلتا ہے تو وہ غوث اعظم کے ہی حکم سے اور انہی کے اشارے سے چلتا ہے، تبھی تو ہمارے اور آپ کے امام فرماتے ہیں کہ حکم نافذ ہے تیرا، سیف تیری خامہ تیرا۔ آپ فرماتے ہیں یہ سیدنا سرکار غوث اعظم پوری دنیا کے اندر یقیناً حکمی نافذ فی کل حال، اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، فرمایا کہ حکم نافذ ہے تیرا، سیف تیری خامہ تیرا، کب میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ۔ یہ سرکار غوث اعظم ہیں، الحمدللہ ان کی عظمتوں کو سمجھیے، ان کی عزت و وقار کو آپ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیے، آپ سمجھیے غوث اعظم کی شان کیا ہے، غوث اعظم کا وقار کیا ہے، غوث اعظم کیا ہے اور کس مرتبے پہ فائز ہیں۔ پھر ٹناٹن سنی قادری بن جائیے، 11ویں کرتے کراتے رہیے، ان لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیے، کیونکہ انہوں نے تمہارے سامنے جو مثال رکھی ہے وہ مثال جب پیش کرے تو آپ ان سے یہ پوچھو کہ جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا کیا اس وقت 11ویں شریف ہو رہی تھی؟ آپ سے کہیں گے نہیں رہی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارکہ کے بعد 460 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ صحابیت کا دور ختم ہو گیا ہے، تابعیت کا دور ختم ہو گیا ہے، آپ تبع تابعین میں ہیں، تبع تابعین ہیں، آپ تبع تابعین ہیں، ہزاروں تابعی سے آپ ارفع و اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے مقام کو سمجھاتے ہوئے اعلیٰ حضرت کچھ اس طریقے سے آپ کے بارے میں ایک شاندار منقبت لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے سیدنا سرکار غوث اعظم، طلب کے منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم شامل ہے یا غوث، آپ کی بارگاہ سے ہم کچھ مانگے یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہوگی، ہمارا منہ اس لائق نہیں ہے، آپ کی بارگاہ بہت عظیم ہے، مگر اس کے باوجود آپ کا کرم ایسا ہے کہ اپنے دیوانوں کو نوازتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ کرم طلب کے منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم شامل ہے یا غوث۔ فرماتے ہیں آپ کی شان یہ ہے کہ الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ پوچھتے ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے الوہیت کی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، جو قرنوں سیر میں عارف نہ پائیں وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غوث۔ پھر مقام فرمایا، کہا صحابیت ہوئی پھر تابعیت، پھر آگے تبع تابعی آتے ہیں، فرمایا آپ تبع تابعی ہیں، فرمایا صحابیت ہوئی پھر تابعیت، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ ہزاروں تابعی سے تو فزوں ہے، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث۔ فرمایا خاتمہ بالخیر کے لیے غوث اعظم کی رحمت کا شامل ہونا ضروری ہے، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث۔
میرے بھائیو یہ سیدنا سرکار غوث اعظم کی عظمت ہے، یہ ان کی فضیلت ہے۔ تو آپ 460 سال کے بعد پیدا ہوئے، یعنی سن 471 ہجری میں 70 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اس وقت قرآن نہیں اتر رہا تھا، تو جب 11ویں غوث اعظم سے منسوب ہے، اس وقت ہو ہی نہیں رہی تھی، تو قرآن میں منع کیسے کیا گیا؟ منع کیا کیا گیا تھا؟ انہوں نے کہاں کی آیت اٹھائی، کہاں ٹھوک دیا؟ ذرا غور کیجئے اور ان کی چالاکیوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ چنانچہ منع کیا گیا تھا، اللہ نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، جو شیطان اور دیو کے نام جانور چھوڑ دیے جاتے تھے، ان کے نام پر بلی چڑھائی جاتی تھی، ان کے کان وان چھید دیے جاتے تھے، وہاں کنڈل وغیرہ پہنا کر کے نشان لگا کر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ لوگ سمجھ رہے تھے فلاں تہوار میں فلاں شیطان یا دیو کے نام پر اس کی بلی دی جائے گی۔ اللہ نے ان جانوروں کو کھانے سے منع فرمایا، فرمایا غیر اللہ کے لیے ذبح ہو رہے ہیں، ان جانوروں کو نہ کھاؤ۔ کہاں کی بات تھی کہاں لا کر کے فٹ کر دیا، کفار و مشرکین کی باتوں کو اٹھایا اور یہاں اولیاء اللہ پر شرک کر دیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، اس سے بڑی جسارت ہو ہی کیا سکتی ہے؟ چنانچہ آپ 11ویں کرتے رہیں اور 11ویں مناتے رہیں۔ غوث اعظم سے عقیدت و الفت کو جمائے رکھیں، غوث اعظم کا پیار اپنے دل میں بٹھائے رکھیں، غوث اعظم کی نیاز کرتے رہیں، اور جب تم سے کوئی دلیل مانگے تو کہو دلیل دینا میرا کام نہیں ہے، ہم اہل عقیدت ہیں، ہم نے عقیدت میں یہ سب کچھ کیا ہے۔ محبت دلیلوں کے محتاج نہیں ہوتی ہے، اگر دلیل لینا ہے تو مولانا اطہر کے پاس چلو، اگر دلیل لینا ہے تو ہمارے علاقے کے مفتی کے پاس چلو، اگر دلیل لینا ہے تو پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جاؤ، وہ وہاں نہیں جاتے ہیں، دلیلیں یہ ہماری عوام سے مانگتے ہیں۔ آپ کہو یہ ہماری محبت ہے، یہ غوث اعظم سے ہماری عقیدت ہے، غوث اعظم کی چاہت ہے، اور محبت دلیلوں کے محتاج نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ محبت تو یہ کہا کرتی ہے کہ قدم رکھو میرے دل پر، جگر پر اور آنکھوں پر، سراپا جسم بن جائے قدمچہ غوث اعظم کا۔ اور عقیدت و محبت جب انگڑائی لیتی ہے تو یہ کہا کرتی ہے کل قدم رکھے میرے سر پر، جگر پر اور آنکھوں پر، سراپا جسم بن جائے قدمچہ غوث اعظم کا۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ عقیدت و محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت۔ تو میں تو چاہ رہا تھا کہ بالکل ختم کر دی جائے، بہت ہو گیا ہے۔ معطہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک دو کرامتیں اور غوث اعظم کی بیان کر دی جائیں تاکہ ذکر اور محفل دوبالا ہو جائے۔ غوث اعظم کا کرم ہم کو اور آپ کو خوب تر شامل ہو جائے۔ غوث اعظم کثیر الکرامات بزرگ ہیں، آپ کی کرامتوں کا کوئی شمار، اندازہ اور حساب نہیں۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی کرامتیں بے شمار، بے حساب اور بہت زیادہ ہیں۔ بچپن سے لے کر اور پوری زندگی قدم قدم پر آپ سے کرامتوں کا ظہور ہوا۔ بچوں کو پڑھا رہے تھے، میں نے بتایا پڑھاتے پڑھاتے بھی آپ سے کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا۔ بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے آپ نے چادر میں ہاتھ ڈالا اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، چادر سے ہاتھ نکالا تو پورا ہاتھ بھیگا ہوا۔ طلبہ نے وہ بات نوٹ کر لی، وقت نوٹ کر لیا، گھڑی نوٹ کر لی، پوچھا نہیں کہ وہ حضرت کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ ایک قافلہ آیا کچھ دنوں کے بعد اور کہا ہم لوگ جہاز کے ذریعے سمندر میں سفر کر رہے تھے، اچانک طوفان آیا اور وہ جہاز ڈوبنے لگا۔ سوچئے یہ کرم ہے غوث اعظم کا کہ غوث اعظم اپنے چاہنے والوں کو حیات ظاہری میں بھی بھنور میں ڈوبنے سے ہاتھ بڑھا کر بچا لے۔ آپ غوث اعظم دستگیر ہیں۔ وسیم بھائی نے غوث اعظم کے نام کی محفل کی، اللہ تعالیٰ بہت بہت مبارک فرمائے۔ دارین کی سعادت مندیوں سے سرکار غوث اعظم کے کرم سے ڈائریکٹ فیضان انہیں عطا فرمائے، ان کے گھر میں برکت عطا فرمائے، بال بچوں کی ہر طریقے سے بلاؤں آفتوں سے حفاظت کرے، ان کی روزی روزگار میں برکت دے، ہم سب کو اس غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ وقت نوٹ کر لیا، آنے والا قافلہ بتاتا ہے ہم لوگ بھنور میں تھے، اچانک بھنور نے کشتی کو گھیر لیا، قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے۔
اتنے میں کسی چاہنے والے نے غوث اعظم کے نام کی دہائی دی. کہتے ہیں اچانک ایک ہاتھ نمودار ہوا, اس نے کشتی کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیا اور ساحل سمندر پہ لا کے رکھ دیا, بھنور سے بچا لیا, نجات دلا دی. طلبا نے جب وقت اور ڈائری دیکھی, وقت اور دن ملایا, وقت ملایا تو یہ وہی وقت تھا جب آپ درسگاہ میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھائے, جس وقت آپ تعلیم دے رہے تھے, درس دے رہے تھے, عین اسی وقت آپ ڈوبنے والے اپنے چاہنے والوں کا پورا جہاز تیرا رہے ہیں. آپ نے پورا بیڑا پیرا کرا دیا. حضرات محترم, یہ سیدنا سرکار غوث اعظم کی ذات ہے, یہ آپ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. غوث اعظم نے بہتوں کی قسمت بنائی ہے, بہتوں کی زندگی کی معراج فرما دی ہے. حضرات محترم, صاحب تصرف ہیں, صاحب اختیار ہیں. آپ کے کا نام لیوا قیامت تک جہاں جہاں پریشان رہے, جہاں جہاں مصیبتوں میں ہو تو غوث اعظم کو پکارے, ان کے نام کی دہائی دے. آپ اس کی دستگیری فرماتے ہیں, اس کی مدد فرماتے ہیں. چنانچہ رہزنوں نے ایک غلام غوث اعظم کو گھیر لیا. صاحب تصنیف بزرگ اپنے کتاب میں فرماتے ہیں, اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے, جنگلوں سے گزر ہو رہا تھا, اچانک رہزنوں نے گھیرا اور یہ ارادہ تھا کہ اس کو قتل کر کے مال لوٹ لے. چنانچہ ایسے وقت میں اس نے سرکار غوث اعظم کو یاد فرمایا, اور یاد فرمانے کے بعد جیسے ہی غوث اعظم کے نام کی دہائی دی, اچانک محسوس کیا کرتا ہے کہ کوئی گھڑ سوار آ رہا ہے, اس کے قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. جب قریب آیا تو دیکھ کیا رہا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں تلوار ہے, اور تلوار لا کر کے جن ڈاکوؤں نے گھیرا تھا, قتل کا ارادہ کیا تھا, انہیں مار دیتا ہے اور نقاب پوش واپس چلا جاتا ہے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ تعالی دارین خیرہ. حضرات محترم, تو یہ سیدنا سرکار غوث اعظم ہیں. آپ میں نے خود بتا کہ آپ نے فرمایا میرا چاہنے والا کسی بھی مصیبت میں مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دستگیری فرما دیتا ہوں, اس کی مدد فرما دیتا ہوں. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, آپ سے گزارش ہے کہ غوث اعظم سے محبت کریں, 11ویں شریف مناتے رہیں, بد مذہبی سے محفوظ رہیں گے, دنیا کے مصیبتوں, پریشانیوں, بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قادری حصار میں رکھے. غوث اعظم کے صدقے ہمیں اور آپ کو زندگی عطا فرمائے, ہر بلاؤں, مصیبتوں, پریشانیوں سے آپ کو, آپ کے بال بچوں کو, اہل خانہ کو محفوظ و مامون رکھے. وما توفیقی الا باللہ, وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.